حضرات، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، مالدار تھا، گھمنڈ تھا اپنی مالداری پر، تکبر تھا اسے اپنی مالداری پر۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کی شادی کر دی، 4 بڑی بڑی میلیں تھی، چاروں میلوں کو چاروں کے نام کر دیے۔ ایک لڑکی بادشاہ کی ایسی تھی جس کی شادی بادشاہ نے کر دی، 10 سال سے اس کے دروازے پر قدم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر! یار سوچو تو صحیح، اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کے دروازے پر 10 سال نہ جائے تو بیٹی کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اگر باپ کو بیٹی 4 دن نہ دیکھے تو تڑپ جایا کرتی ہے، لیکن کیسا باپ ہے؟ خدا کی مشیت دیکھو، بادشاہ کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا، بادشاہ کو اسپتال پہنچایا گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا او بادشاہ تیرے گردے پھیل ہو گئے ہیں۔ بادشاہ تھا، گھمنڈ تھا اپنی مالداری پر، کہنے لگا اے ڈاکٹر جتنے پیسے لگ جائیں گے لگا دوں گا، لیکن جلدی سے کوئی دوسرے گردے کا انتظام کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا اے بادشاہ گردے ویسے نہیں کام کریں گے، جب کوئی اپنے ہی خاندان کا گردہ دے گا تب وہ گردہ کام کرے گا، ویسے گردے نہیں کام کریں گے۔ اللہ اکبر! بلایا 4 بیٹوں کو، بہت گھمنڈ تھا اپنے 4 بیٹوں پر، بلایا، ایک سے کہا اے بیٹے دنیا میں چند دن جینا چاہتا ہوں، میرے گردے پھیل ہو چکے ہیں، ایک گردے کی ضرورت ہے، اے بیٹا ایک گردہ مجھے دے دے۔ ایک نے انکار کر دیا، اے میرے باپ تمہاری زندگی تو ختم ہو گئی ہے، ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، ہم تم کو گردہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ اسی طریقے سے 4 بیٹوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے ڈاکٹر جلدی کر، مجھے کمرے کے اندر لے چل، اگر جینا ہوگا تو جی جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر لے گیا کمرے کے اندر۔ اللہ اکبر! تب تک کہ سارے شہر کو پتا چل گیا کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، گردے کی ضرورت ہے، بیٹوں نے انکار کر دیا ہے۔ تب تک کہ اس لڑکی کو پتا چلا جس لڑکی کے دروازے پر بادشاہ 10 سال سے نہیں گیا تھا، لڑکی کو پتا چلا، لڑکی کی گود میں 6 مہینے کا ایک بچہ تھا۔ لڑکی نے بچے کو گلے سے لگایا ہے، گلے سے لگا کر کے 4 پائی پہ سلا دیا ہے۔ اللہ اکبر! لڑکی دوڑ کر کے آئی ہے اسپتال میں، ڈاکٹر سے پوچھتی ہے اے ڈاکٹر بتا تو صحیح اس اسپتال میں فلاں نام کا مریض ہے کوئی؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں مریض ہے، تو کہا سنا ہے اسے گردے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں بچی اسے گردے کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے کہا اے ڈاکٹر جلدی کر میرا گردہ نکال دے اور جا کر اس کے سینے میں ڈال دے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا اے لڑکی تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ تیرا گردہ نہیں کام کرے گا، جب کوئی اپنے ہی خاندان کا گردہ دے گا تب وہ گردہ کام کرے گا۔ لڑکی نے کہا اے ڈاکٹر نام نہ پوچھ، اے ڈاکٹر پتہ نہ پوچھ، اتنا سمجھ لے کہ میں اس کے ہی خاندان کی ہوں۔ اللہ اکبر! لڑکی کی آپریشن ہوئی ہے، ڈاکٹر نے گردہ نکالا ہے، گردہ نکالنے کے بعد جا کر بادشاہ کے سینے میں ڈال دیا ہے تاکہ بادشاہ ٹھیک ہو جائے۔ لڑکی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہوئی، لڑکی گھر جانے لگی ہے۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر نے دوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا لڑکی کا، کہنے لگا اے لڑکی بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ بیٹوں نے ان کے بیٹوں نے انکار کر دیا ہے، آخر تو کون ہے جو اس کو گردہ دے دیا؟ اللہ اکبر! لڑکی نے کہا اے ڈاکٹر نام نہ پوچھ، اے ڈاکٹر پتہ نہ پوچھ، اگر ہو سکے تو کاغذ اور قلم دے دے۔ ڈاکٹر گیا ہے، کاغذ اور قلم لایا ہے۔ اللہ اکبر! لڑکی نے خط لکھا ہے، 3 خط لکھا ہے، لڑکی نے خط لکھا ہے۔ اللہ اکبر! اور لڑکی نے کہا ہے اے ڈاکٹر اس خط کو سنبھال کے رکھنا، اگر وہ بادشاہ میرے بارے میں پوچھے گا تب اس خط کو دینا ہے، بغیر پوچھے بغیر میرے بارے میں پوچھے خط مت دے دینا۔ اللہ اکبر! لڑکی اتنا کہا ہے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ ٹھیک ہوا، لڑکے اس کی آئے ہیں، کہنے لگے ابا گھر چلو تم تو ٹھیک ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے کہا اے میرے بیٹو سنو تو صحیح، تم نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، چلو پہلے ڈاکٹر کے آفس میں لے چلو، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ اس نے میری لاج بچائی ہے، اس نے میری جان بچا لی ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ ڈاکٹر کے آفس میں آیا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے ڈاکٹر تیرا بہت بہت دھنیہ واد، تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے میری جان بچائی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اے بادشاہ شکریہ میرا نہیں، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس بچے کی ادا کر جس نے تجھ کو گردہ دے کر گئی ہے۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر نے کہا، بادشاہ نے کہا
कहा वो कौन सी लड़की है जो गुर्दा देकर गई है? डॉक्टर ने कहा हाँ, लड़की का नाम नहीं मालूम है, लड़की का पता नहीं मालूम है, लड़की ने अपना नाम नहीं बताया है, ये नहीं बताया कि कहाँ की रहने वाली हूँ। हाँ, इतना जरूर याद है कि लड़की ने जाते वक्त एक खत दिया था और उसने कहा था जब बादशाह मेरे बारे पूछेगा तब खत को देना है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा खत को लाओ। बादशाह ने खत को पढ़ा है, खड़ा था। अल्लाह अकबर। जैसे एक खत को पढ़ा रोने लगा, जमीन पर गिर गया। डॉक्टर ने कहा अरे बादशाह बता तो सही इस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर तो रोने लगा है? बादशाह ने कहा यार सुन तो सही, ये उसी बच्ची का खत है जिसके दरवाजे पर मैं 10 साल से नहीं गया हूँ। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा अरे बादशाह खत को पढ़ के सुना। पहले खत में लिखा था ओ मेरे बाबा मजबूर बेटे का सलाम हो, अरे मेरे बाबा मेरा सलाम कबूल कर लो, अरे मेरे बाबा मुझसे गलती क्या हुई है, अरे मेरे बाबा कोई बात नहीं, अरे मेरे बाबा मैंने तुमको गुर्दा दिया है, तुम पर एहसान नहीं किया है, अरे मेरे बाबा एहसान तो तुम्हारा हम पर है क्योंकि तुमने 18 साल जो सीने से लगा के पाल लिया, क्या एहसान कम था? अरे मेरे बाबा मैंने खत में लिखा है अरे मेरे बाबा मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, अरे मेरे बाबा मैं इतना कहूंगी कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे में अपना कांधा दे देना ताकि देखने वाली दुनिया ये ना कहे बदनसीब बेटे का जनाजा जा रहा है, जबकि जनाजा मेरा हो, कांधा तेरा हो, तो जो देखे वो ये कहे कि वो देखने खुश नसीब बेटे का जनाजा जा रहा है। अल्लाह तौफीक दे। तो बेटियों और बहनों की ख्याल रखना।